قانون مفرد اعضاء، طب ثابت، طب یونانی اور حقیقی طب کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو طب اور صحت کے بارے میں ہمارے آنے والی مفید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین۔ سارے بھائی بھی کمنٹس کے اندر آمین کہیں تاکہ ہماری دعائیں جو ہے آمین کے ساتھ قبول ہو جائیں۔ ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں ایک ایسی جڑی بوٹی جس سے آپ کے بے شمار مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک آسان سی یہ جڑی بوٹی ہے، سستی ہے، عام ملنے والی جڑی بوٹی ہے اور اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے، سائیڈ ایفیکٹ اس کا نہیں ہے۔ بچے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، بڑے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، نوجوان بھی استعمال کر سکتے ہیں، مرد و عورت بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی کہ سونے پہ سہاگا، لیکن آج تک شاید کسی نے آپ کو یہ بات بتائی ہو کہ یہ سونے پہ سہاگا کیا چیز ہے۔ یہ وہی جڑی بوٹی ہے جس کا پاؤڈر بنا کے سونے پہ لگا کے اس کو جب گرم کیا جاتا ہے تو سونا جو ہے وہ چمک اٹھتا ہے۔ اس سونا جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ رونق آ جاتی ہے، اس کی پالش ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک تو یہ سونا ہے، دوسرا پھر اس پہ سہاگا مل گیا، یعنی سونے پہ سہاگا ہو گیا۔ جی ناظرین، تو آج ہم بات کرتے ہیں اسی جڑی بوٹی سہاگا کے بارے میں۔ ایک شاندار، بہت ہی زبردست، لاجواب یہ جڑی بوٹی ہے۔ آپ نے پین کلر تو سنا ہوگا، تو آج ہم بات کرتے ہیں جراثیم کلر پر۔ یہ جڑی بوٹی جو ہے وہ جراثیم کلر ہے۔ اس کا مزاج کیا ہے، اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں، اس کے کیسے کیسے فائدے ہیں، اس کے طریقے کون کون سے ہیں استعمال کرنے کے، یہ ساری معلومات آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر ملے گی۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے فوائد پہ بات کرتے ہیں۔ اس کو انگلش کے اندر بوریکس کہا جاتا ہے، عربی کے اندر اس کو بورک کہا جاتا ہے۔ پیٹ کے آپ کو کسی بھی قسم کے امراض ہیں اس کے لیے آپ اس کو استعمال کر لیں۔ آنتوں کے کسی بھی قسم کے امراض ہیں اس میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ گردوں کے مسائل ہیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پھیپھڑوں کے آپ کو مسائل ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر جگر کے مسائل ہیں، جگر کو صاف کرنا مقصود ہے، اس کے لیے بہترین ہے۔ معدے کے مسائل ہیں، اس کو صاف کرنا مقصود ہو تو اس جڑی بوٹی سے زیادہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ واحد جڑی بوٹی ہے جس کو استعمال کرنے سے آپ کا پیٹ کا سارا نظام صاف ہو جائے گا۔
जितने भी फासद मादे जमा हैं, जितने भी जहरीले मवाद जमा हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, वो सारी दूर हो जाती हैं इससे। आपका मैदा क्लियर साफ हो जाता है, आपका लिवर क्लियर साफ हो जाता है, जहरीले मादे जो है वो इसमें से खारिज हो जाते हैं, आंतें आपकी साफ हो जाती हैं, उसके बाद आपका पेट का सारा निजाम जो है वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि फेफड़ों के अमराज पर। उसमें सरे फहरिस्त दमा है। दमा के लिए बेहतरीन लाजवाब चीज है। चाहे 50 साल से दमा हो, इसका मुस्तकिल इस्तेमाल करवाने से, अल्लाह के फजल व करम से, दमा जिसके बारे में मशहूर है कि जब तक दम है तब तक ये दमा जान नहीं छोड़ता, लेकिन ये गलत बात है। दमे का इलाज भी मौजूद है। इस एक जड़ी बूटी सुहागा से आप दमे का इलाज बआसानी कर सकते हैं। उसके बाद सांस की तंगी है, उसके लिए भी ये बेहतरीन चीज है। उसके बाद फिर नजला, जुकाम, रेशा, खांसी, इनके लिए भी बेहतरीन चीज है। यहां तक कि अगर फेफड़ों का कैंसर हो चुका है, उसके लिए भी ये लाजवाब चीज है। आपके फेफड़ों को बिल्कुल नया कर देती है, ताजा कर देती है। उसके बाद आते हैं मैदे की तरफ। मैदा आपका खाना हजम नहीं करता, खट्टी डकारें आती हैं, पेट पे अफारा बनता है, भूख नहीं लगती, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है। आप इसी जड़ी बूटी सुहागा का इस्तेमाल करें। फिर लिवर की तरफ आते हैं। लिवर आपका बिल्कुल बंद हो चुका है, जिस्म में स्याही आ चुकी है, काला यरकान हो चुका है, हेपाटाइटिस हो चुका है, फैटी लिवर हो चुका है, लिवर सिरोसिस हो चुका है, लिवर कैंसर तक मामला चला गया है। आप इसी एक जड़ी बूटी से आसानी से लिवर का भी इलाज कर सकते हैं। फिर आंतों के मसाइल, कब्ज हो गई है, गैस हो गई है, 2-2, 3-3 दिन पखाना नहीं आता, जितना खाना खाते हैं उस हिसाब से मिकदार में पखाना नहीं आ रहा, खुल के पखाना नहीं आ रहा, इसका मतलब आंतों के अंदर खराबी है। उस खराबी को दूर करने के लिए इस जड़ी बूटी का आप सहारा लें, इससे मदद लें, ये इस्तेमाल करें, आपकी आंतें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। फिर बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही, बच्चों को ये आप सुहागा इस्तेमाल करवाएं, बच्चों की ग्रोथ होने लग जाएगी। उसके बाद जल्दी अमराज हो जाते हैं, दाद, खारिश, चंबल, सोराइसिस, एक्जिमा, आप इस जड़ी बूटी को इस्तेमाल करें, आपके ये सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। चेहरे की खूबसूरती के लिए मास्क के अंदर आप इसको इस्तेमाल करें, चेहरा आपका जो है वो चमक उठेगा। हर कोई आपको देखते कहेगा कि कौन सी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हो। खाना खाते ही कै होने लगती है, मतली होने लगती है, आप इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल करें। फिर कानों के अमराज, सुनाई कम देना, कानों से पीप का बहना, कानों के अंदर दर्द होना, कानों के अंदर आवाजें आना, उसके लिए यह लाजवाब तोहफा है। फिर दांतों के अमराज, इस जड़ी बूटी से आप मंजन बना लें, उसको इस्तेमाल करें, अल्लाह के फजल करम से आपके दांतों के मसाइल हल हो जाएंगे। फिर मसे हो जाते हैं, उनके लिए भी यह बेहतरीन है। पेट आपका बढ़ चुका है, मोटापा हो चुका है, आप इसी एक जड़ी बूटी का इस्तेमाल करें,
تو اللہ کے فضل کرم سے آپ کا پیٹ بھی اندر ہو جائے گا، آپ کا موٹاپا بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اب آتے ہیں استعمال کے طریقے پر، اس کو کیسے کیسے استعمال کروا سکتے ہیں مختلف امراض کے اندر۔ تو مزاج اس کا میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ یہ سہاگا کو ہمیشہ بریاں کر کے پھر استعمال کرواتے ہیں۔ بریاں کس طرح اس کو کریں گے کہ پہلے آپ توے کو گرم کر لیں، اس کے اوپر آپ یہ سہاگا رکھ دیں اور اس کو آپ گرم ہونے دیں۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ چڑ کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ جیسے وہ چڑ کی آوازیں آنا بند ہو جائیں تو سمجھو کہ آپ کا سہاگا جو ہے وہ بریاں ہو چکا ہے۔ اب اس کو آپ نے ایئر ٹائٹ جار کے اندر اس کو سفول بنا کے آپ نے پیک کر کے رکھ دینا ہے۔ بچوں کی گروتھ کے لیے آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے کہ آپ نے شہد کے اندر اس کو ملا کے آپ نے معجون بنا کے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے۔ بچے کو پیٹ میں درد ہو، آپ تھوڑی سی اس کو وہ معجون کھلا دیں۔ بچے کے کان کا مسئلہ ہو، آپ یہ کھلا دیں۔ بچوں کو بھوک نہ لگتی ہو، چھوٹے بچوں کو آپ یہ کھلا دیں۔ بچوں کو کھانا ہضم نہیں ہو رہا، الٹی کیب متلی ہو رہی ہے، آپ یہ ان کو کھلا دیں تھوڑی سی چٹکی کے برابر۔ اسی طرح سے آپ کا جسم جو ہے وہ تھکا تھکا سا رہتا ہے، پٹھے آپ کے اکڑ جاتے ہیں، کمر میں درد ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ نے ایک نسخہ بنا لیں۔ اس میں کلونجی، کالی مرچ، نوشادر ٹھکری اور سہاگا، یہ چاروں چیزیں آپ نے ہم وزن لے کے اس کو آپ نے اچھی طرح سے سفوف کر لینا ہے۔ سہاگا کو آپ نے بریاں کر کے پھر سفوف کرنا ہے۔ تو اس میں آپ نے شہد جو ہے وہ 3 گنا ملا کے اس کا آپ نے معجون بنا کے رکھ دینا ہے۔ آدھی چمچ اب ہر کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم اس کو استعمال کریں۔ اللہ کے فضل کرم سے یہ اعصاب کے حوالے سے، اعصاب کی کمزوری کے حوالے سے، اعصاب پہ سوزش کے حوالے سے، پٹھے اکڑ جانے کے حوالے سے ایک بہترین نسخہ ہے۔ پھر دانتوں کے لیے منجن بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سہاگا کو آپ نے بریاں کر کے رکھ دینا ہے، پھر پھٹکڑی وہ بھی آپ نے بریاں کر کے، سفید پھٹکڑی وہ بھی اس میں مکس کر دیں۔ دونوں ہم وزن ہونے چاہیے۔ آپ دانتوں پہ اس کو لگائیں برش کی مدد سے، انشاءاللہ آپ کے دانتوں کے جتنے بھی مسائل ہیں، دانتوں سے خون آنا، دانت کمزور ہونا، دانت ہلنا، دانتوں کے اندر درد ہونا، یہ سارے مسائل انشاءاللہ اس سے دور ہو جائیں گے۔ پھر اگر کھانسی ہو رہی ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سہاگا لے لیں 1 تولہ اور ملٹھی یہ آپ 2 تولہ شامل کر لیں۔ تو اس کے اندر آپ نے 10 تولہ شہد ملا کے اس کا آپ نے معجون بنا لینا ہے، اور اس کو آپ نے تقریباً آدھی چمچ سے لے کر 1 چمچ تک، چھوٹی چائے والی چمچ جو ہے وہ آپ کھلا دیں مریض کو صبح، دوپہر، شام۔ انشاءاللہ کے فضل کرم سے پہلے دن ہی کھانسی میں آرام آ جائے گا۔ کانوں کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، ایک چٹکی تھوڑی سی جو ہے نا وہ کان کے اندر آپ نے ڈال لینی ہے، اس کے اوپر جو ہے نا تھوڑا سا لیمو کا رس آپ نے ڈال دینا 2-3 قطرے، تو انشاءاللہ کانوں سے جتنی بھی میل ہے وہ نکل جائے گی، اور کانوں کی جو ہے نا اچھی طرح سے صفائی ہو جائے گی، کانوں سے پیپ آنا وہ بند ہو جائے گی، کانوں سے آوازیں آنا بند ہو جائے گی، اگر کم سنائی دیتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ اس سے دور ہو جائے گا مسئلہ۔ جلدی امراض جو میں نے بیان کیے ہیں، سورائسس، چنبل، داد، خارش، ایگزیما وغیرہ، ان کے لیے کیا کرنا ہے کہ اس پاؤڈر کو آپ نے لیمو کے رس میں ملا کے آپ اپنی جلد پر لگائیں، انشاءاللہ یہ مسائل بھی آپ کے اس سے دور ہو جائیں گے۔ مسے بن جاتے ہیں تو ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، صرف سادہ پانی کے اندر سے آپ نے اس کو حل کر کے مسوں پر لگائیں، انشاءاللہ مسے جو ہے وہ جھڑ جائیں گے۔ اور آنتیں، گردے، جگر، میدا، پھیپھڑے، ان کو صاف کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آدھی چمچ آپ نے اس کی سہاگا کی لینی ہے، 1 گلاس نیم گرم پانی، اس کے اندر آپ نے اس کو حل کر کے صبح خالی پیٹ آپ نے اس کو پی لینا ہے، پھر دوسرا ڈوز آپ نے شام کو لینا ہے، وہ بھی خالی پیٹ۔ تو یہ 3 دن تک آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اللہ کے فضل کے آنتوں سے، معدے سے، جگر سے، گردوں سے بالکل صفائی ہو جائے گی، آپ کے بالکل ایسا سمجھو پارٹس جو ہے وہ نیو ہو جائیں گے۔ تو 3 دن کے بعد پھر آپ نے اس کو مسلسل جو ہے وہ کھانے کے بعد
آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اللہ کے فضل کرم سے آپ جو بھی مسائل چاہتے ہیں، قبض، گیس، تیزابیت، یہ بے شمار اس میں فائدے ہیں۔ باقی رہی بات اس کے مزاج کی، تو اس کا مزاج جو ہے وہ گرم خشک ہے، اور یہ اعصابی اور عضلاتی امراض کے لیے ایک بے مثال تحفہ ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت، اللہ حافظ۔